على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تم امانتیں ان کے مالکوں کو واپس کر دو۔ اب بظاہر تو یہ دو جملے ہیں، لیکن حقیقت میں زندگی گزارنے کے تمام معاملات اللہ کریم نے ان دو جملوں میں بیان فرما دیے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا ایمان نہیں جو امانت دار نہیں، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس کا دین نہیں جو عہد کی پاسداری نہ کرے، اس کا ایمان نہیں جو امانت دار نہیں، اور اس کا دین نہیں جو عہد کی پاسداری نہ کرے۔ بخاری اور مسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ اسی کی تشریح آگے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، وہ بندہ منافق ہوتا ہے جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ مسلمان کا یہ شیوہ نہیں ہے کہ جھوٹ بولنا، جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، عہد کرے تو توڑ دے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ اب امانت کی جانا بہت سی آگے قسمیں بتاتا ہوں آپ کو، یعنی جب اسے رازداں بنایا جاتا ہے تو اس راز کو دوسروں تک پہنچا دیتا ہے۔ ایک بندہ کسی کو اپنے سے بزرگ جان کر، عقل مند جان کر، کوئی اپنی بیماری کو تکلیف اس کے سامنے بیان کرتا ہے، اپنے گھر کے معاملات اس کے سامنے شیئر کرتا ہے کہ تاکہ یہ بندہ عقل مند ہے، حاجی صاحب ہیں، نمازی ہیں، میری رہنمائی کریں گے، تو بجائے وہ رہنمائی کرنے کے اسی کے گھر میں وہ اس کے جو دوسرے راز ہیں ان سے وہ شیئر کرنا شروع کر دیتا ہے، آگے اس کی باتیں پہنچانا شروع کر دیتا ہے، تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ راز کو دوسروں تک پہنچا دیتا ہے، یا امانت واپس کرنے سے انکار کرتا ہے، یا اس نے کوئی مال اس کے پاس رکھا ہے تو وہ واپس نہیں کرتا، یا امانت کا تحفظ نہیں کرتا، یا اسے اپنے استعمال میں لاتا ہے۔ امانت کی حفاظت کرنا مقربین انبیاء علیہم السلام اور نیک بندوں کا شیوہ رہا ہے۔ جو امانت کی پاسداری رکھتے ہیں وہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ یہ امانت ہے اور مسلمانوں کی اموال کی اور خصوصاً یتیموں کے مال کی حفاظت کرے۔ علماء پر لازم ہے کہ وہ عوام الناس کو دین کی تعلیم کے زیور سے آراستہ کرے۔ یہ وہ امانت ہے جس کے لیے علماء نے خود کو پیش کیا۔ اور والدین پر لازم آتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے۔ یہ بھی والدین کے لیے ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا، اپنے بچوں کو گفتگو کرنے کا سلیقہ سکھانا، بیٹا یہ آپ سے بڑا ہے، اس کی آپ نے اس طرح احترام کرنا ہے، آپ نے جب کسی سے ملنا ہے اس کو السلام علیکم کہنا ہے، اس طرح آپ نے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے۔ مسجد میں جانا ہے بیٹا تو وہاں پہ آپ نے دوڑنا نہیں ہے، نمازیوں کو تنگ نہیں کرنا، بلکہ اگر آپ بچوں کو لے کر آتے ہیں لانا بھی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ان بچوں کو مسجد میں لانے سے منع کیا ہے جو اس چیز کا شعور نہیں رکھتے کہ یہاں پہ پیشاب کرنا ہے یا نہیں کرنا، یعنی کہ چھوٹے بچے، جو بچے تھوڑے سے سمجھدار ہو جاتے ہیں جن کو بتانے سے ان کو سمجھ آ جاتی ہے، ان کو مسجد میں لائیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ لا کر ان کو چھوڑ دیں، ان کو لائیں، اپنے پاس بٹھائیں، گھر سے سمجھا کر لائیں کہ بیٹا مسجد اللہ کا گھر ہے، وہاں پہ دوڑنا نہیں،
وہاں پہ شور نہیں ڈالنا، وہاں پہ سکون کے ساتھ آرام کے ساتھ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ اب ہماری مسجد میں جو نا جب بچے اس طرح شور کرتے ہیں تو دوسرے بندے ڈرتے ہیں، پیار سے وہ سمجھتے نہیں، اگر جھڑکیں گے تو ان کے والدین ناراض ہوں گے، اس لیے والدین خود اپنی ذمہ داری اٹھائیں، اپنے بچوں کو لائیں، اپنے پاس بٹھائیں، ان کو سمجھا کر رکھیں۔ تو یہ بھی والدین کے لیے ایک امانت ہے۔ اور فرمان مصطفیٰ ہے کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک جو حاکم ہے وہ ذمہ دار ہے۔ اب گھر کا حاکم جو ان کا والد ہے وہ اپنے سارے بچوں کے اوپر حاکم ہے، اور فرمایا تم میں سے ہر ایک سے اپنی ماتحت کے بارے میں سوال ہوگا۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو جس کو بھی اللہ پاک نے حاکم بنایا ہے، ایک کنبے کا حاکم ہے، ایک پورے ملک کا حاکم ہے، اس کے بارے میں، اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ اور ظاہر الریاض میں ہے کہ قیامت کے روز انسان کو لایا جائے گا، اسی اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے فلاں کی امانت ادا کی تھی؟ وہ کہے گا اے میرے خالق نہیں۔ اللہ حکم دے گا اور فرشتہ اسے واصل جہنم کرے گا، اسے امانت کو دوزخ میں رکھا ہوا دکھایا جائے گا، وہ اس طرف 70 سال تک گرتا رہے گا، پھر وہ واپس لوٹے گا، کنارے پر آئے گا، پھر پاؤں پھسل جائے گا، پھر جہنم میں گر پڑے گا۔ بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اللہ اس پر کرم فرمائے گا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت اس وقت کریں گے جب جو امانت والا ہے اس کو معاف کر دے گا۔ اس کی جان تب چھوٹے گی جب جس کی اس نے امانت دینی تھی، جس کی امانت میں اس نے خیانت کی تھی، جب وہ اس کو معاف کرے گا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے، پھر اللہ پاک اس کو معاف کرے گا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، ایک جنازہ لایا گیا تاکہ اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا اس پر کچھ قرض ہے؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہاں۔ آپ نے پھر دریافت کیا اس کے کچھ ترکہ میں مال ہے؟ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اس کے ترکہ میں 3 صرف دینار ہیں۔ تب آپ نے کہا کہ اس کے ترکہ میں سے اس کا قرض ادا کیا جائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ایک اور جنازہ لایا گیا، اس پر قرض کے بارے میں آپ نے دریافت کیا تو جواب عرض کیا گیا نہیں، آپ نے نماز پڑھائی، یعنی کہ اس بندے پہ قرض نہیں تھا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تیسرا جنازہ لایا گیا، آپ نے اس مردے کے قرض کے بارے میں دریافت کیا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہاں یہ مقروض ہے۔ آپ نے اس کے ترکہ کے بارے میں دریافت فرمایا تو معلوم ہوا اس کا ترکہ بھی نہیں ہے، اس نے کوئی مال بھی نہیں چھوڑا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ صحابہ کو کہا تم اس کا جنازہ پڑھاؤ اور تم اس کو دفناؤ۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اگر میں اللہ کی راہ میں صابر اور شاکر پختہ ایمان کے ساتھ شہید ہو جاؤں تو کیا اللہ تعالیٰ میرے سب گناہ معاف کر دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر تو اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے تو اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ جب وہ جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، بغیر قرض کے اگر تم پہ قرض ہوا نا تو وہ معاف نہیں ہوگا، اگر تم شہادت بھی حاصل کر لو تو قرض تمہیں ادا کرنا پڑے گا، جب تم قرض ادا کرو گے تب تمہیں معاف کیا جائے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیو عزیز دوستو، یہ جو امانت ہے نا ہر ایک بندے کے اوپر جو ہے نا ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی اپنے خاندان کا سربراہ ہے تو پورے خاندان کی تربیت کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی پورے علاقے کا کوئی، اب دیکھیں نا ہم سیاست کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ سیاست اصل حقیقت میں کی جائے نا جو اسلام کے مطابق تو یہ خدمت ہے، مخلوق خدا کی خدمت ہے۔ اگر خدمت ایمانداری سے کی جائے تو پھر عبادت ہے۔ ہم تو اکثر جو ہمارا رواج یہ بن چکا ہے نا، ہم کہتے ہیں کروڑ لگاؤ اور 10 کروڑ کماؤ۔
یہ اللہ پاک ہمیں اس لعنت سے محفوظ فرمائے۔ ہم نے اگر اس فیلڈ میں آنا ہے تو یہ نیت کر کے آئیں کہ ہم نے اللہ کے مخلوق کی خدمت کرنی ہے۔ تو خدمت یہ نہیں ہوتی، خدمت اپنی طرف سے کوئی خرچ کر کے ہوتی ہے، کمانے سے خدمت نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔